سے ان وعدوں کو اپنی زندگی میں اپنے گھرانے کے لیے زندہ کر دیتے ہیں. اور جب خدا کے وعدوں کو متحرک کر دیتے ہیں، جب خدا کے کلام کو متحرک کر دیتے ہیں، جب پاک روح کو متحرک کر دیتے ہیں، اور جب آپ جانتے ہیں پاک روح جنبش کرتا ہے تو پھر کلام ہوتا ہے. جب کلام ہوتا ہے، کلام متحرک ہوتا ہے تو کیا ہوتی ہے؟ کریشن ہوتی ہے. ہاللیلویا. آگے ہم بڑھتے ہیں. بہت سے دینے کے تلے بہت سی گواہیاں ہیں، بہت سے واقعات کلام مقدس لکھے. پہلی بات نوٹ کر دیں، ہم مادی چیزوں کی گرفت سے آزاد ہو جاتے ہیں. ہاللیلویا. مادی چیزوں کی جو گرفت ہمارے اوپر ہے، یا جن ہم مادی چیزوں کو اپنی گرفت میں رکھنا چاہتے ہیں، جب ہم خدا کو، اور یاد رکھیں خدا کو پارٹ ٹائم دینے والے بھی پسند ہیں. کبھی دے دیا کبھی نہ دیا. خدا کو ایسے لوگ پسند نہیں ہیں. ریگولر باقاعدگی سے خدا کو دینے والے. یعنی ان کی جب شادی ہونے لگی تو اس کے سسر نے پوچھا بھی کیا تیرا خدا کو دینے کے ساتھ کیا سلسلہ ہے؟ تو وہ کہتا جی کبھی میں دیتا ہوں کبھی نہیں دیتا. تو کہتا ملتا کیسے؟ کبھی کہتے کبھی پھر میں نے کبھی اچھا دیا مل جاتا، کبھی نہیں ملتا. وہ بھی ریگولر نہیں تھا. کہتا میں کبھی خدا کو دیتا ہوں کبھی نہیں دیتا. اور اسی طرح بینی ہند کی اپنی کتاب میں لکھا ہے وہ لاکھوں روپے کے قرضے کے نیچے چلا گیا تھا، ڈالرز میں کروڑوں کے حساب سے قرضے میں چلا گیا. اس کی منسٹری بند ہونے والی تھی، سارے اس کو چھوڑ کے چلے گئے تھے. اس کے سسر نے کہا جا سب سے پہلے خدا کا حصہ ادا کر، پھر دیکھ تیری زندگی میں معجزہ ہوگا. اور وہ گیا اور اس کے پاس جتنا بھی بینک بیلنس تھا اس نے سارا پیسہ ڈونیٹ کر دیا. خدا کی بہت سے خاتموں کو، منسٹریز کو بھیج دیا. پھکڑ ہو کے گھر چلا گیا. اور اگلے دن اس کے پاس چرچ جانے کے پیسے نہیں تھے. بہن کی بک میں لکھا ہوا ہے، مجھے بک یاد نہیں ہے، گھر میں پڑی ہوئی ہے، روڈ وے ٹو بلیسنگز. ہاں جی، اس میں لکھا ہوا کیا تھا؟ پھکڑ ہو کے میں گھر چلا گیا مگر میرے دل کے اندر اطمینان تھا کہ میں نے خدا کی بات مان لیا ہے، خدا کی آواز کو سن لیا. اور اگلے دن پتہ نہیں کس سے لفٹ لے کے گیا اور آخری پینی تھی وہ بھی ہدیے میں ڈال دی. 2 ویکس کے اندر اندر خدا نے ایسا معجزہ کیا، کروڑوں روپے کا اس کا جو قرضہ تھا وہ سارا موزانہ طریقے سے اتر گیا. ہاللیلویا. ہاللیلویا. جو وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا یہ کیسے میرا اترے گا. جب اس نے خدا کو دیا، برکت کے، بونے کے قوانین حرکت میں آ گئے. اور پھر خدا نے امریکہ کے بہت سے لوگوں کے دلوں میں ڈالا کہ بینی ہند کو $500 دو، $1000 دو، $1,00,000 دو. اور بینی ہند پھر پورے مہینے 2 مہینے تک چیک ہی ریسیو کرتا رہا. ہر بار جو لفافہ کھولے اندر چیک ہوتے تھے، پیسے ہوتے تھے، چیک ہوتے تھے، پیسے ہوتے تھے. اور خدا نے ایسا معجزہ کیا. دیا کرو تمہیں بھی. اگر ہم نہیں دیں گے آپ مت سمجھیں گے آپ کو ملے گا. دینا لینے سے کیا ہے؟ مبارک ہے. تو پہلی بات یہ ہے کہ جب ہم دیتے ہیں تو ہم مادی چیزوں کی گرفت سے آزاد ہو جاتے ہیں. دوسری بات، خدا دینے کے لیے ہمیں اس لیے کہتا ہے کہ ہماری نگاہیں اس کی طرف لگی رہیں. خدا کو ہمارے پیسے کی ضرورت نہیں ہے. جب ہم اس کو دیں گے ہمارا دھیان اس کی طرف لگا رہے گا اور پھر کلام کے وہ وعدے ہمارے دل میں رہیں گے. اور خدا اس طریقے سے ایک بڑے برکت کے پروسیس میں ہمیں انوالو رکھنا چاہتا ہے اپنے ساتھ. کیونکہ کلام میں لکھا ہے جہاں پر تیرا مال ہے وہیں پر تیرا دل بھی لگا رہے گا. آپ دیکھتے رہیں گے اور آپ حیران رہ جائیں گے کہ خدا کس طریقے سے آپ کو. اور ایک اور بات، دینا ایمان کو مضبوط کرتا ہے. تیسری بات، دینا کیا کرتا ہے؟ ایمان کو مضبوط کرتا ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. آپ کے پاس 1,00,000 2,00,000 روپے آپ کے ہاتھ میں ہو یا آپ کے بینک میں پڑا ہو، ٹینجیبل ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، آپ کو اس کو چھو سکتے ہیں اور آپ کو پتا کہ 1,00,000 2,00,000 یا 50,000 یا 1,000 پڑا ہوا ہے. کیوں جیسا ہے کہ نہیں؟ باقی تو لفظ لکھے ہوئے ہیں نا، باقی تو آیتیں ہیں. آپ ان آیتوں پر ایمان لاتے ہیں کہ آپ ان 2,00,000 پر ایمان لاتے ہیں؟ اور جب آپ اندیکھی چیزوں پر ایمان لائیں گے، کلام کے وعدوں پر ایمان لائیں گے،
اور اندیکھی چیزوں پر ایمان رکھیں گے، کیونکہ آپ پر ایمان پر چلتے ہیں، نہ کہ آنکھوں دیکھے پہ. اور آپ خدا کے کام کے لیے آپ کو آواز آتی ہے 1,00,000 دے دے، 2,00,000 دے دے، آپ حیران رہ جائیں گے. خدا عجیب طریقے سے آپ کے سامان کو آنر کرے گا اور آپ کو سارا ملٹی پلائی کیا کرے گا؟ واپس کرے گا. دینا ایمان کو کیا کرتا ہے؟ مضبوط کرتا ہے. مگر ہمارا ایمان ہمارے پیسے جو پاکٹ میں ہوتے ہیں اس پر ہی ہوتا ہے، یا ہمارا ایمان جو بینک بیلنس ہے تھوڑا سا اس پہ ہوتا ہے، یا ہمارا ایمان ہماری تنخواہ پہ ہوتا ہے؟ تجربہ کر کے ڈرتے رہتے ہیں. آج ڈر نکال کے جائیں، کچھ نہیں ہوگا. آزما کر دیکھو خدا کیسا مہربان ہے. اس نے کہا پورا حصہ، پوری دا یقی کہاں پر لاؤ؟ ذخیرہ خانہ میں لاؤ. لازم تھا تم یہ بھی کرتے اور اسے بھی نہ چھوڑتے. یسوع نے کہا تھا نیا نامے میں پوری دا یقی. اگر دیکھیں گے اگر ہم نہیں دیں گے، خدا کے کاموں پہ نہیں دیں گے، خدا کا کام چلے گا کیسے؟ بس خدا نے ایک طریقہ رکھا، اور یہ خاص ابھی بھیڑ کی بات میں آگے بات بتاتا ہوں. ایمان مضبوط کرتا ہے. پھر دینا یاد رکھیں ہمیشہ باعث برکت بنتا ہے. وہی مال میں 20 باب لکھا، دینا لینے سے کیا ہے؟ مبارک ہے. دینا لینے سے کیا ہے؟ مبارک ہے. خدا کو ہم کیسے دے سکتے ہیں؟ کیسے دے سکتے ہیں خدا؟ خدا کا کوئی ایڈریس ہے، کوئی اکاؤنٹ نمبر ہے، کوئی بینک بیلنس ہے؟ بتائیں کہاں خدا کو دے سکتے ہیں؟ اپنا بات والے بتائیں گے کیسے دے سکتے ہیں؟ خدا کے گھر میں، خدا کے خادموں کو دے کے. اگر جب ہمارے بچوں کو کوئی دیتا ہم کتنے خوش ہوتے ہیں. پیسے دے کے جاتا ہم کتنے خوش ہوتے ہیں. کہتے ہیں جی واہ کتنے اچھا ہمارے بچوں کا خیال رکھا. کتنے خوش ہوتے ہیں. کوئی ڈریس دے کے جاتا ہے، کوئی کپڑے دے کے جاتا ہے، کوئی آئس کریم لے آتا ہے، کوئی چاکلیٹ دیتا ہے، کوئی 100-500 دے جاتا ہے، بڑے خوش ہوتے ہیں. اور دینے ملنے جلنے کا ایک ایسا طریقہ ہے، جب ہم خدا کے خاتموں کے ساتھ، اس نے کہا اگر ان چھوٹوں کے ساتھ یہ سلوک کرو گے تو تم نے کس کے ساتھ کیا؟ میرے ساتھ کیا. تم میں سے اگر کسی کو ایک ٹھنڈا گلاس، ایک پیالہ پانی بھی پلا دو گے تو اپنا اجر ہرگز نہیں کھو گے. اگر یہ تم ان کے ساتھ کچھ کرو گے تو وہ کیا کرو گے؟ میرے ساتھ کرو گے. ہم اپنی اولاد کے لیے خود خوش ہوتے ہیں. تو خدا کی اولاد کو، خاتموں کو خدا کے کاموں میں جب دیا جائے گا تو کیا خدا خوش نہیں ہوگا؟ خدا بہت خوش ہوگا. دینا لینے سے کیا ہے؟ مبارک ہے. اب ایک دو حوالہ جات میں چاہوں گا آپ میرے ساتھ دیکھیے. سلاطین کی پہلی کتاب. ڈر بڑا آتا ہے، بس وسے اندیشے، کیا بڑھے گا کی پتر دا کی بنے گا، میرا کی بنے گا، مہینہ کیسے چلے گا، کیسے ہم یہ کریں گے، کیسے وہ کریں گے. بڑے بس وسے اندیشے. خدا کا خادم کیا کہہ رہا ہے؟ پہلے میرے لیے ٹھیک ہے، مگر پہلے میرے لیے کیا کر، کیا بنا کر لے آ. اور ڈرنا نہیں ہے. خدا کو دیتے ہوئے کبھی نہیں ڈرنا ہے. اگر ہم ڈریں گے تو پھر ہمیں کچھ نہیں ملے گا. اسی طرح ہماری سی جتنا آپ 40 سال سے 50 سال سے جو اپنی حالت آپ دیکھ رہے ہیں ایسے آگے بھی آپ اگلے بھی 50 سال ایسے رہیں گے. جب تک آپ دینا نہیں سیکھیں گے آپ کو نہیں ملے گا. یہ خدا کا وعدہ اس کے قوم کے لیے، اس کے لوگوں کے لیے، اس کے پیچھے چلنے والوں کے لیے ہے. آپ کو نہیں ملے گا. اچھا پیمانہ زیادہ دینا، اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک دفعہ ڈال دیا اور دبا کے اچھی طرح. کلام ایک والا دیکھیں میرے ساتھ، نکالیے استثناء کی کتاب 16واں باب. استثناء کی کتاب 16واں باب. نکالیے جی 17ویں آیت. ہم میں سے کئیوں کو دینے کی توفیق ہی نہیں ہوتی، دیتے ہی نہیں ہیں. کلام کہتا ہے توفیق کے مطابق دے. توفیق کہاں سے بنتی ہے؟ ویسے میں بتاؤں آپ کے کہاں سے بنتی ہے؟ آپ کا ایمان اور دل سے.
عورت کے پاس 2 دمڑیاں تھیں، کتنا اس نے ڈالا؟ اس سے زیادہ بڑے نوٹ یا چاندی کے بڑے سکے، سونے کے سکے ڈالے جا رہے تھے۔ اگر اس نے 2 دمڑیاں آپ سمجھ لیں 2 روپے ڈالے تو 1000 کے نوٹ بھی ڈال رہے تھے۔ شاید وہ اتنے شخص ہیں جو لہرا کے 5000 کا نوٹ بھی ڈال رہے تھے، مگر یسوع نے کہا اس عورت نے ان سب سے کیا دیا جی؟ خدا کی نگاہ میں کیا لکھا جی؟ اور پھر کلام میں لکھا، لسن ویری کیئرفلی، جو زیادہ بوئے گا وہ او مائی گڈنس، سن کے اس نے سب سے زیادہ دیا۔ کوانٹٹی نہیں دیکھ رہا، یسوع دل دیکھ رہا ہے۔ اس کا ایسا دل کھولا، اس